بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے یمن میں حوثی باغیوں کے اسلحے کے ذخیرے پر حملہ کر دیا۔ امریکی ڈیفنس سیکرٹری لارڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے یمن میں حوثی باغیوں کے اسلحے کے زیر زمین ذخیروں پر بمباری کی ہے۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق امریکی دفاعی سربراہ نے بدھ کو کہا کہ امریکی دفاع نے یمن میں ایران سے منسلک حوثی گروپ کے زیر کنٹرول علاقے میں متعدد اہداف پر بالکل ٹھیک بمباری کی ہے۔ امریکی فضائیہ کے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے زیر زمین ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے والے 5 مقامات کو نشانہ بنایا، جس کا استعمال حوثیوں نے علاقے میں سویلین اور فوجی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کے جبالیہ کیمپ میں حملے کے ایک فلسطینی کا DNA ٹیسٹ شروع کر دیا۔ شبہ ہے اسکول حملے میں ملی لاش یحییٰ سنوار کی ہے۔ اسرائیلی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت جنوبی غزہ میں رفح علاقے میں بمباری میں ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے بمباری میں شہید مشتبہ لاش کا DNA ٹیسٹ کیا تھا، جو مثبت آیا۔ مکمل تصدیق کے لیے DNA ٹیسٹ کو یورپی ملک بھیج دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ کے پناہ گزین اسکول پر فضائی حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ حملے میں حماس اور اسلامی جہاد کے اجلاسوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے اپنے اہداف کی منظوری دے دی۔ امریکی نشریاتی ادارے BBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ ماہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے براہ راست میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیلی کارروائی کے لیے ایرانی اہداف کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع نے اہداف کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، تاہم یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ متوقع اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ مصر، مصری حکام کے ساتھ علاقے کے حالات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے مصری صدر سے ملاقات میں علاقے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ اور مصری حکام نے اپنی ملاقاتوں کے دوران غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم اور لبنان کے خلاف جنگ بند ہونے، پناہ گزینوں کی مدد اور صہیونی حکومت کی جنگ کا دائرہ بڑھنے سے روکنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہمارے دردناک حملے میں تھاڈ بھی کام نہیں کرے گا، پاسداران انقلاب کی اسرائیل کو دھمکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے خطے کے ممالک کے دورے کے موقع پر غیر معمولی کشیدگی کو پرسکون کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ایران اور اسرائیل کے درمیان دھمکیوں کا تبادلہ بھی جاری ہے اور پاسداران انقلاب کے اسرائیل کو نئی دھمکی دے ڈالی ہے۔ جمعرات کو ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے ایرانی اہداف پر حملہ کیا تو تکلیف دہ حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمانڈر حسین سلامی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو خطے میں یا ایران میں ہمارے اہداف پر حملہ کرتے ہیں تو ہم ایک بار پھر آپ کو تکلیف دہ ضرب لگائیں گے اور ایسا حملہ ہوگا کہ امریکی فضائی دفاعی نظام تھاڈ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کو روس کے جدید ترین ہتھیار مل گئے۔ نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فرانس کے ایک اخبار کے ساتھ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ لبنان میں جدید ترین روسی اسلحہ موجود ہے جو اسرائیل کو اپنے زمینی حملے کے دوران مل گیا۔ نیتن یاہو کے مطابق یہ جدید ترین اسلحہ بیروت کے جنوب میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں ملا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار فرانس کے اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ 2006 کی UN قرارداد 1701 کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے دریا لطانی میں صرف لبنانی فوج اسلحہ رکھ سکتی ہے، تاہم اس علاقے میں حزب اللہ کے سینکڑوں زمینی سرنگیں کھود رکھی ہیں اور ان میں سے بھاری مقدار میں روسی ساختہ جدید ترین اسلحہ ملا ہے۔
روس یوکرین جنگ میں اموات اور زخمیوں کی تعداد 10 لاکھ پہنچ گئی۔ روس یوکرین جنگ میں اب تک مارے جانے والے اور زخمیوں کی مجموعی تعداد 10 لاکھ ہو گئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان 24 فروری 2022 سے جنگ جاری ہے اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اب تک 10 لاکھ افراد مارے جا چکے ہیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد یوکرینی فوج اور پھر یوکرینی شہریوں کی ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ آبادی میں کمی کی وجہ سے یوکرینی صدر نے فوج میں بھرتی کیے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر نے 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہونے سے روک دیا۔ جرمنی کا اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا وعدہ۔ جرمنی نے فلسطین کی نسل کشی کرنے والی اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے دوست ملک میں اسلحے کی فراہمی کی یقین دہانی کروا دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر نے اسرائیل کو غزہ اور لبنان میں مظالم کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کا وعدہ کر لیا۔ جرمن چانسلر نے پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو ہمیشہ اسلحے کی ترسیل ہوتی رہے گی۔ امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس اور اٹلی سمیت برطانیہ نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ اسرائیل کو 17 ارب ڈالر کی فوجی امداد دے چکا۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب اجلاس میں شمالی غزہ کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ امداد سے متعلق اقوام متحدہ کی قائم مقام سربراہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں حالات انتہائی ناقابل برداشت اور انسانی ہمدردی کی رسائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ فلسطینی مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ فلسطینی اور لبنانی عوام اسرائیل کے استثنا کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے جنگی جرائم ہیں جنہیں روکا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے ادارے بااختیار ہیں، غزہ میں جاری جنگ رکنی چاہیے۔ ممبئی میں تائیوان کا قونصل خانہ کھولے جانے پر چین کا بھارت کو انتباہ۔ بھارت میں تائیوان کا تیسرا قونصل خانہ کھولے جانے پر چین نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ تائیوان کے معاملے پر بھارت احتیاط سے کام لے۔ بیجنگ سے ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق ون چائنا پالیسی بھارت کی جانب سے کیا گیا سنجیدہ سیاسی عہد ہے جو چین بھارت تعلقات کی سیاسی بنیاد ہے۔ ترجمان کے مطابق بھارت اپنے وعدے کی سختی سے پابندی کرے اور تائیوان کے ساتھ کسی بھی قسم کے سرکاری تبادلے سے گریز کرے۔ اسرائیل کا لبنانی شہر نباتیہ کے میونسپل بلڈنگ پر حملہ، میرس میں 16 افراد جاں بھاگ۔ اسرائیل کے لبنانی شہر نباتیہ کی میونسپل بلڈنگ پر حملے میں شہر کے میئر سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز نباتیہ شہر کی میونسپل بلڈنگ پر جنگی طیاروں سے حملہ کیا تھا اور عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 16 افراد جان سے چلے گئے۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی حملے میں 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ریسکیو حکام نے ہسپتال منتقل کیا۔ سلامتی کونسل امریکی سفیر نے غزہ میں اسرائیل کی فاقہ کشی پالیسی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس برطانیہ، فرانس اور الجزائر کی درخواست پر ہو رہا ہے۔ اجلاس میں بات کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی فاقہ کشی پالیسی خطرناک اور ناقابل قبول ہوگی۔ اس پالیسی کے عالمی اور امریکی قانون کے تحت مضمرات ہوں گے۔ امریکی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ خوراک اور دیگر امداد فوری طور پر غزہ پہنچنی چاہیے، جبکہ حفاظتی ٹیکوں، انسانی امداد کی ترسیل اور تقسیم کے لیے غزہ میں وقفے ہونے چاہیے۔ بنگلہ دیش میں مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کا معاملہ، شیخ حسینہ کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی نیشنل کرائم ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شیخ حسینہ واجد کے علاوہ 45 دیگر افراد کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں، جس میں سابق وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، فلسطینی مندوب کا خاموشی ختم کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب نے سلامتی کونسل سے خاموشی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی مندوب کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی دیکھ رہی ہے لیکن خاموش ہے۔ شمالی غزہ میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک اور سطح کی وحشت ہے۔ اقوام متحدہ کی خاموشی کوئی آپشن نہیں
فلسطینی اجتماعی سزائے موت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے قتل عام کو روکنا ہوگا اور جنگ بندی کرنا ہوگی۔ نائجیریا میں فیول ٹینکر الٹنے سے دھماکہ، 147 افراد ہلاک۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈرائیور نے ٹینکر پر اپنا کنٹرول کھو دیا، جس کے نتیجے میں ٹینکر الٹ گیا۔ ریاستی حکام نے 147 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بعد حکام نے اسے ملک کا بدترین حادثہ قرار دے دیا۔ بھارت نے کینیڈا کی خود مختاری میں جارحانہ مداخلت کی، جسٹن ٹروڈو۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ بھارت نے کینیڈا کی خود مختاری میں جارحانہ مداخلت کی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انکوائری کمیشن میں بیان دیتے ہوئے کہا، بھارتی حکومت نے سوچ سمجھ کر یہ خوفناک غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کینیڈا کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جواب دینا ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔